السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 93 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 94 اور 95 کو ہم اور آپ پڑھیں گے۔ چھوٹی آیت ہے تو 2 آیت انشاءاللہ تعالی آج کریں گے۔ تو اگر کوئی میری بہنیں میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز جائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ تو آیت نمبر 94 اور 95 میں نے تلاوت کی ہے۔ تو چلے سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے لفظ قل، قاف لام پیش قل، اس کو کیا بولیں گے؟ قاف موٹا کرتے ہوئے قاف، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور جو حرف حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے اس میں استعلاء کی موٹے پن کی صفت پائی جاتی ہے، اسی لیے وہ حرف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں اور ان حرفوں کو موٹا کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حرف ہے۔ تو انہیں موٹا کر کے ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا ہم پڑھیں گے قاف لام پیش قل، کیا پڑھیں گے؟ قل، ٹھیک ہے؟ لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خیال رکھے، یعنی کہ اگر کوئی پڑھ دے قولے قولے لے، ایسا آواز نہیں آنا۔ قل قل قل، لام میں آواز اسٹاپ ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد ان کانت، حمزہ نون زیر ان، اب یہاں پر نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ہے کاف۔ کیا ہے؟ کاف۔ تو کاف جو ہے حروف اخفا میں سے ایک ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کتنے؟ 15۔ تو اگر آپ کو حروف اخفا نہیں پتا کہ حروف اخفا کیا کیا ہے تو آپ جائیں میرے نورانی قاعدے کا جو چینل ہے، پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں جا کر آپ چیک کریں اور وہاں سے یاد کریں۔ یہ جو حروف اخفا ہے وہ زبانی یاد ہونا چاہیے، تو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ یہاں پر میں بتا دیتی ہوں وہ کون کون سے حرف ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہے جو کہلاتے ہیں اخفا، اخفا والے حروف۔ تو یہ جب بھی، یعنی کہ یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہمیں اخفا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ناک میں اپنی آواز کو چھپانی پڑتی ہے، جسے کہا جاتا ہے اخفا کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، وہ جو 15 حروف ہم نے گنائے آپ لوگوں کو اس میں سے کاف آ گیا۔ تو اب یہاں پر اخفا کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ان
یاد رہے اخفا کرتے وقت ہماری زبان ہوا میں رہے گی، بیچ میں، کہیں پر ٹچ نہیں ہوگا، نہ اوپر تالو میں، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں ٹچ نہیں ہوگا، ہوا میں رہے گی زبان. یہ ہے اخفا. ٹھیک ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ان یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا، ان ایسا کرنا غنہ کہلاتا ہے. ناک میں آواز چھپا رہے، گویا معلوم ہو رہا کہ ناک سے ہم پڑھ رہے، یہ ہو رہا ہے اخفا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں. اس کے بعد کانت، کا میں الف مدہ کریں گے، کا کو کھینچیں گے، کانت، اور نو تا زبر نت. قل ان کانت، ایسا ساؤنڈ ہوگا پورا جب پڑھیں گے. آگے لکم الدار الآخرۃ، لکم الدار، سمجھ آ رہی؟ لکمد، مد میم کو دا سے ملا رہے، مد دارل، قلقلہ بھی کریں گے لام کے اوپر ملا رہے جب، مد دارل آخرۃ، لکم الدارل، را لام پیش رل، را کو موٹا رکھنا ہے، رل آخرۃ، حمزہ کھڑا زبر آ. ٹھیک ہے، یہاں دا جو ہے نا، دا میں الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، را کو پر رکھنا ہے اور لام میں ملانا ہے، رل. آ کو کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے آ. خیرۃ، خوا کو معروف پڑھنا ہے زیر کی حرکت کے ساتھ، خیرۃ، را کو پھر موٹا کیونکہ زبر آ گیا، رۃ. پورا دیکھے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اخفا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد حرف دال. جو ہم نے 15 حروف آپ کو گنائے ہیں حروف اخفا کا، اس میں سے دال بھی ہے، تو اب نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، گویا یہاں پر ہم پھر سے اخفا کریں گے، ایسا. اس کے بعد داللہ. اب یہاں دیکھیں لفظ اللہ کہیں پر بھی آ جائے تو لفظ اللہ کو کہیں پر، لفظ اللہ کو نہیں، لفظ اللہ کا جو لام ہے اسے، یہ جو لام آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھی جاتی ہے. تو موٹا اور باریک کب پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے کون سا حرف ہے؟ دال ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے تو الف ہے، تو الف کے اوپر تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، تو الف کو نہیں دیکھنا، اس سے پہلے جس حرف کے اوپر حرکت ہے وہ حرف دیکھیں آپ. تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال حرف ہے جس کے اوپر حرکت ہے، تو دال پہ آ گئے. اب دیکھنا ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، تو اس لام کو ہم موٹا کریں گے. اگر یہاں پر پیش ہوتا تب بھی موٹا کرتے، زبر اور پیش کی صورت میں موٹا کرنا ہے، زبر اور پیش میں. اگر یہاں پر زیر ہوتا، دال کے نیچے زیر ہوتا، تب لفظ اللہ کا لام کو ہم باریک کرتے. سمجھ آ رہا قاعدہ؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے موٹا کر کے عند اللہ، داللہ، لا داللہ، ایسا. اگر یہاں زیر ہوتا تو کیا پڑھتے؟ دلّاہی، دلّاہی، باریک اور موٹا سمجھ آ رہا؟ دلّاہی یہ باریک ہے، داللہی، داللہی یہ موٹا ہے، لا اور لا، لا باریک ہو گیا، لا موٹا ہو گیا. تو سمجھ آ رہی فرق؟ تو یہاں پر موٹا کرنا ہے. آگے خالصۃ، خا میں الف مدہ کریں گے، خا کو موٹا رکھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے لہٰذا موٹا ادا کرنا ہے. خالصۃ، صاد کو بھی موٹا کریں گے، موٹے حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے. لام زیر لی، صاد زبر سوا، اور تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف میم ہے. گویا یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ ہوگا جو کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. ادغام کے معنی ہے ملانا، اور غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے یعنی کہ وہ ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھورا ادغام ہوگا. تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے، پورا نہیں بدلنا،
تھوڑا تھوڑا بدلیں گے، آدھا بدلاتا ہے، ناقص مند آدھا ادھورا ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اسے ادغام ناقص۔ تو یہاں پر دیکھیں گے خالصتم، خالصتم، اس طریقے سے ادغام ہو گیا، غنہ ہو گیا، ادغام ناقص کا غنے کے ساتھ ادغام ہو گیا۔ اب آگے چلیں گے، میم کو نون سے ملائیں گے۔ اب یہاں پر پھر دیکھیں گے، پھر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ دال ہے، تو پھر یہاں پر اخفا کریں گے، ہے نا؟ تو پہلے ہم نے غنہ کیا ادغام ناقص کا، اور اس کے بعد پھر اخفا کرنا ہے۔ تو پورا دیکھیں، خالصتم من، پہلا ہم نے غنہ کیا خالصتم، یہ غنہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اخفا بھی کر رہے ہیں اسی میں، من، تو غنہ اور اخفا کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، فرق تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم پھر اخفا کریں، من دون، دو میں واو مدہ ہو گیا دو، اس کے بعد نون، نون زیر نین، یہاں پر پھر دیکھیے نون کے اوپر شد آ گیا، تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے، یعنی کہ نین ناسی، نین ناسی۔ اب یہاں تک دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، میں نے توڑ کے ہر ایک قواعد کو پورا کر کے میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، روانی میں نہیں پڑھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ناسی تک ہو گیا، اس کے بعد فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فا زبر فا، تا زبر تا، میم نون زبر من اور نون زبر نا، پھر یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے، فَتَمَنَّوُا، ناول، نون کو پھر ایک بار پڑھ رہے ہیں زبر کی حرکت کے ساتھ، اس کے بعد واو لام پیش ول، فتمنوا، واو لام پیش ول۔ بعض اوقات لوگ واو کو جب لام سے ملاتے ہیں نا اول پڑھتے، اول، تو اول غلط ہے، الٹتے ہوئے ادا کریں گے، ول ول، واو لام پیش ول۔ آگے موتا، مو میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ واو لین کر رہے ہیں، واو ساکین اور اس سے پہلے زبر، تو جلد ادا کریں گے نرمی کے ساتھ، موتا، اس کے بعد ان، پھر اخفا، کن، پھر اخفا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تو دونوں جگہ ہم نے اخفا کیا، اس کے بعد تامیم پیش تم، ان کنتم۔ آگے صادقین، سو کو کھینچ رہے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ الف مدہ کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کھڑا زبر کو بھی کھینچنا ہے۔ تو صادقین، دیقین، سو کو کھینچ رہے، دی کو جلد ادا کر رہے کیونکہ زیر ہے، پھر قی میں کھینچ رہے کیونکہ یا مدہ کر رہے، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر آ گیا، صادقین، صادقین۔ سمجھ آگی؟ آگے چلیں آیت نمبر 95 کی طرف، وَلَن، واو زبر وا، لام یا زبر لیں، یہاں پھر دیکھیں نون ساکین ہے نا، نون ساکین کے بعد حرف یا آ گیا، نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد 4 حرف اگر آ جائے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص۔ وہ کون سے حرف ہے 4؟ یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف ہے، یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ادغام ناقص غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تھا نا خالصتم، یہاں پر بھی کیا تھا نا، یہ بھی ادغام ناقص ہی ہے، تو یہاں پر جس طرح ہم لوگوں نے کیا تھا اسی طریقے سے وہاں بھی کریں گے۔ تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں غنہ، وَلَن
वलन यतमन, वलन यतमन, दोनों जगह क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इदगाम नाकिस का गुन्ना हो रहा है, गुन्ने के साथ इदगाम नाकिस हो रहा है। यहाँ अगर पूछ ले कोई कि कौन सा गुन्ना हो रहा है, तो आपने कहना है इदगाम नाकिस का गुन्ना हो रहा है, और यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखे सिंपल नून है, इसके आगे पीछे नून साकिन नहीं है और ना ही तनवीन है, तो ये नून मुशद्दद का गुन्ना हुआ, और ये क्या हुआ, इदगाम नाकिस का गुन्ना हुआ। तो अब यहाँ दोनों जगह, हालांकि दोनों जगह गुन्ना ही करना है, लेकिन कायदा थोड़ा सा डिफरेंट है। वलन यतमन्नौहु, नौहु, नौ में फिर वाव लीन कर रहे हैं, वाव साकिन और उससे पहले जबर, हा पेश हु। आगे अबदम, यहाँ पर देखिए छोटी सी मीम नजर आ रही, मैंने बताया था ये जो छोटी सी मीम नजर आए वो इक़लाब का कायदा होता है। इक़लाब के माना है बदलना। जब भी ये छोटी सी मीम नजर आए तनवीन या नून साकिन के बाद और उसके बाद बा हो, यहाँ बा है ना, तनवीन या नून, तनवीन है या नून साकिन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर तनवीन है और उसके बाद बा है, तो इस नून को मीम से बदल देंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नून कहाँ है, यहाँ तो तनवीन है, दो ज़बर है ना, यही सोचेंगे ना। तो आपने कायदा में पढ़ा होगा कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। जैसे कि अगर पढ़ेंगे दाल दो ज़बर दन और दाल नून ज़बर दन, दोनों में आवाज़ नून की ही आ रही है ना, दन दन, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर भी नून की आवाज़ आ रही है, तो नून की आवाज़ जो है उस नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ा जाएगा, जो कहलाता है इक़लाब का कायदा। तो गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे अबदम, अबदम बिमा क़द्दमत, क़द्दमत ऐदीहिम, आई में हम क्या कर रहे हैं, या लीन, या साकिन से पहले ज़बर है और दाल या ज़िर दी में या मद्दा कर रहे, तो यहाँ पर खींचना है, दी में खींचेंगे, आई को जल्द पढ़ेंगे। आगे देखिए फ़र्क क्या है या मद्दा और या लीन में। या लीन कब होता है, जब या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, और या मद्दा कब होता है, जब या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए। तो फ़र्क समझ आ रही, चले। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ऐदीहिम, ऐदीहिम, दी में खींच रहे, हिम में स्टॉप करेंगे, यहाँ पर रुकने की अलामत बनी हुई है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब पूरा देखें, वलन यतमन्नौहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। समझ आ रही, सब जगह हमने किया, कहाँ कहाँ रुकावट हो रही है, यहाँ पर हम इदगाम नाकिस कर रहे हैं, यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना, और यहाँ पर इक़लाब का कायदा गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ रहे हैं। आगे वल्लाहु, यहाँ फिर देखे लफ्ज़ अल्लाह है, तो मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे उसका फैसला वाव के ऊपर जो हरकत है उसके हिसाब से होगा। तो वाव के ऊपर ज़बर है तो मोटा पढ़ेंगे, अगर वाव के नीचे ज़ेर होता तो हम इसे बारीक रखते। तो वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, फिर यहाँ पर आइन ज़बर आ जल पढ़ेंगे, आ ली में या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है, खींचना है, अलीमुम, उसके बाद फिर इक़लाब का कायदा, गुन्ने के साथ इख्फा करेंगे, अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, बिज़्ज़ा मोटा करके अदा करेंगे और सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कोई पढ़ दे बिज़्ज़ा, ऐसा गलत है, ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वरना हर्फ चेंज हो जाएगा। तो पढ़ेंगे बिज़्ज़ाली, समझ आ रही, बिज़्ज़ालिमीन, मी में फिर या मद्दा कर रहे, नून के ऊपर वक्फ कर रहे। तो आयत नंबर 94 और 95 मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऊपर से एक बार मैं तिलावत करती हूँ, गौर से सुने।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ تو ہر ایک قاعدہ سمجھ میں آیا؟ جب میں روانی میں پڑھتی ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کون کون سے قاعدے کو مد نظر رکھ رہی ہوں۔ تو ہر ایک قاعدہ کو جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، اسے روانی کے ساتھ فالو کرنا ہے۔ تو اس کو فالو کس طرح ہم کریں گے؟ تو اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ جیسے کہ جب آپ نے قل ان کانت تک کر لیا نا، تو اب اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل ان کانت، قل ان کانت، خوب اس کی مشق کرے۔ پھر آگے تھوڑا ٹھیک کر لے، لکم الدار، تو پھر اس کو بھی ملا لے ساتھ میں۔ اب یہاں تک پڑھیں، قل ان کانت لکم الدار، پھر پریکٹس کرے اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائے اور پوری ایک آیت کو ساتھ میں پڑھے جہاں تک ہو سکے۔ جیسے کہ ہم نے خالصہ تک پڑھا، تو خالصہ میں جب ہم رکیں گے تو حکم ہے گولتا کو ہائے ساکینہ بنا دینے کا۔ تو جب یہاں پر رکیں گے نا تو ہم اسی حکم کو فالو کریں گے، اسی رول کو فالو کریں گے۔ تو خالصہ اس طرح سے سٹاپ کریں گے۔ اب جہاں پر رکنے کا علامت نہ بنا ہو وہاں پر اگر آپ رک رہے ہیں اور پھر جب پڑھیں گے، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم جب پڑھیں گے نا، جیسے کہ خالصہ پہ ہم نے رکا اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم ہم جب پڑھ رہے تو تھوڑا پیچھے سے لوٹائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو عند اللہ سے لوٹا لے یا خالصہ سے لوٹا لے۔ اگر کوئی خالصہ میں رک جائے اور یہاں سے پھر پڑھ دے تو غلط ہو جائے گا، تو تھوڑا پیچھے سے لوٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر رکنے کی علامت نہ ہو۔ تو آج کے لیے یہیں تک، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسلام کی جو سمجھ ہے یا اسلام کے بارے میں جاننے والا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو ان کے نیک بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ نے چنا ہے اور آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، چاہے میرے چینل سے چاہے کسی اور کے چینل سے، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو اس کو نا خوشی خوشی سیکھے اور دوسروں کو شیئر بھی کرے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان بہکائے گا کہ آج تو مت کر، آج تو یہ دیکھ لے، آج تو وہ دیکھ لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، نماز میں بھی تو ہمیں شیطان بہکاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا یہ دیکھ لے، اس کے بعد پڑھ لینا، ابھی تو وقت بہت پڑا ہوا ہے۔ نہیں، جب بھی اس قسم کے وسوسے آپ کے دل میں آئے تو سمجھ لے کہ آپ کو شیطان بہکا رہا ہے۔ سارے کام کاج کو چھوڑ کر قرآن پڑھے، سارے کام کاج کو چھوڑ کر نماز پڑھے۔ نماز میں بتایا گیا اول وقت میں نماز پڑھے۔ تو جب بھی اس طرح کے وسوسے آئے تو فوراً آپ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور اس طرح آپ کی تاخیر کرا رہا ہے نماز میں اور قرآن میں۔ تو چلیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔